اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ السلام الناس كلهم حالكون الا العالمون والعالمون كلهم حالكون الا العاملون والعاملون كلهم حالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اہم ترین موضوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمام کے تمام لوگ ہلاکت میں ہیں، برباد ہیں اور ان کے سارے اعمال بیکار ہیں۔ الا العالمون، مگر یہ وہ افراد کہ جو اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں اور اس عمل کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں معرفت رکھتے ہیں، وہ افراد ہلاکت میں نہیں ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ والعالمون کلہم حالکون، عالم بھی، اہل دانش بھی، جانکار بھی سب کے سب ہلاک میں ہیں، سب کے سب ہلاکت کے اندر ہیں، الا العاملون، مگر یہ وہ افراد کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ والعاملون کلہم حالکون، اور عمل کرنے والے بھی سب کے سب ہلاکت میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا المخلصون، مگر وہ افراد کہ جو اپنے عمل کے اندر اخلاص رکھتے ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور امام فرماتے ہیں کہ وہ مخلص افراد بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں، یعنی ان کو بھی اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ ان کے اخلاص ہونے کے باوجود کہیں ان کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی انسان کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہے، نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا آسان ہے، خمس نکالنا آسان ہے، کوئی بھی عمل خیر انجام دینا بہت ہی آسان ہے، لیکن اس عمل خیر کو آخر تک باقی رکھنا بہت مشکل ہے، اور یہی کمال ہے۔ اگر آخرت میں وہ کام آنے والا ہے، وہ عمل خیر کام آنے والا ہے، تو پھر آخرت تک پہنچنا چاہیے۔ شرط یہی ہے کہ انسان یہاں پر عمل انجام دے اور وہاں تک بچا کر کے لے جائے۔ اگر یہیں پر انجام دیا اور یہیں پر وہ خراب ہو گیا، نقصان ہو گیا اس کا، تو پھر آخرت میں اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی کام ہم انجام دے رہے ہیں ایسا انجام دیں، اس طرح سے انجام دیں کہ وہ مقبول بھی ہو جائے، اور مقبول ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عمل وہاں تک پہنچ جائے تاکہ ہمیں وہاں پر کام آئے۔ اگر کوئی انسان کسی ملک کے اندر کرنسی کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور اپنے ملک کے اندر جا کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو اسے وہاں پر بھیجنا پڑے گا اور وہ پیسہ وہاں پر پہنچنا چاہیے۔ اگر وہ پیسہ آپ نے یہیں پر کمایا، یہیں پر جمع کر دیا اور یوں ہی خالی ہاتھ چلے گئے، تو یہ پیسہ آپ کے ملک میں کام نہیں آئے گا۔ ایسے دنیا کے اندر عمل انجام دیا جاتا ہے، وہ اگر آخرت کے لیے کمایا جا رہا ہے وہ، تو پھر آخرت میں پہنچنا ضروری ہے۔ اور آخرت میں کب پہنچے گا؟ جب اس کے اندر اخلاص ہوگا اور وہ بچ کر کے اخلاص کے باوجود وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہاں پر امام نے یہ فرمایا کہ الناس کلہم حالکون، تمام کے تمام لوگ ہلاکت کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، مگر یہ کہ عالم جو اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی کسی عمل کو انجام دیا جائے، کسی بھی فریضہ الہی کو انجام دیا جائے، تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ مثلا اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واجبات نماز کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان نماز کیا ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شکیات نماز کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے لیے وضو کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ طہارت کتنا ضروری چیز ہے۔ اگر یہ معلومات اگر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جو وہ عمل
ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر ایک انسان ہے کہ جہاں پر اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے، اسے معلوم نہیں سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، اور وہ سجدہ سہو انجام نہیں دے رہا ہے، تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یا کہیں پر شک ہوا ہے اسے، اور وہ شک کا جو ہے ازالہ نہیں کر پایا، نماز احتیاط پڑھنی ہے اسے، دوبارہ اسے ادا کرنا ہے، توڑ دینا ہے، یعنی کون سا کام انجام دیں جس سے نماز اس کی صحیح ہو جائے، وہ انجام نہیں دیتا کچھ بھی۔ لہٰذا ان معلومات کا ہونا ضروری ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو۔ ایسے روزہ بھی ہے، روزہ اگر رکھ رہا ہے انسان تو روزے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، کیا ہم انجام دے سکتے ہیں، کیا انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، علم سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے، العالمون جو کہا وہ العارفون بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اس عمل کے بارے میں معرفت بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ انسان کے اندر معرفت نہ ہو، اس کی صحیح طرح سے پہچان نہ ہو، تو انسان اس کیفیت میں اس عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے جس کیفیت میں اسے انجام دینا چاہیے۔ لہذا علم کا ہونا ضروری ہے، اور تنہا علم نہیں، وَالْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ، عالم بھی جو سمجھدار ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل عرفان ہیں، وہ بھی جو ہے سب کے سب خسارے کے اندر ہیں، إِلَّا الْعَامِلُونَ، مگر کہ وہ اس پر عمل کریں۔ یعنی علم حاصل کرنے کے بعد، معلومات حاصل کرنے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو انجام بھی دیا جائے۔ ایک انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے، اسرار نماز کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا وہ، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ حَالِكُونَ، اور جو عامل ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، وہ بھی سب کے سب کیا ہیں؟ ہلاک، إِلَّا الْمُخْلِصُونَ، مگر اس کے اندر اخلاص ہو، چونکہ عمل کی زینت جو ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے۔ عمل قابل قبول اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کا ریاکاری سے پاک ہونا، شرک سے پاک ہونا، کسی چیز سے آلودہ نہ ہونا، اسے کہتے ہیں اخلاص۔ یعنی نیت کے اندر اخلاص ہو، عمل کے اندر اخلاص ہو، فکر کے اندر اخلاص ہو، ذہن کے اندر اخلاص ہو۔ عمل کے اندر جو عمل انجام دے رہا ہے اس کے اندر جب تک کہ اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل کسی قابل نہیں ہو سکتا۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین کے لیے بھی خطر عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی انسان مخلصانہ طور پر کام کو انجام دیتا ہے، لیکن اگر کہیں پر غفلت کر جاتا ہے، لاپرواہی کر جاتا ہے، تو شیطان اس غفلت کی بنا پر اسے بہکا دیتا ہے، وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو کام اس نے انجام دیا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی اچھے کام انجام دیتے ہیں، لیکن آخر ایام میں ایسے کفریہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے کام کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ سارا عمل ان کا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو آخر تک عمل کا اچھی حالت کے اندر باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص نے پوچھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی عمل کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ عمل انجام دیں گے تو اتنا محل بنے گا، تو ہم نے اس کام کو یہ انجام دیا، اتنا انجام دیا، ہمارے تو اتنے محل بن گئے۔ تو امام مسکرائے کہنے لگے کہ جو ہے دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارے گناہ کی چنگاری جا کے اسے جلا کے خاک کر دے۔ یعنی محل بنانا اپنے عمل سے وہ آسان ہے، لیکن اس محل کو باقی رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی گناہ ایسا گیا وہاں پر جانے کے بعد وہ ہمارے عمل کو برباد کر سکتا ہے۔ لہذا موت تک، اسی لیے کہتے ہیں خاتمہ بخیر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے عمل کا جو ہے خاتمہ بخیر ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں انسانوں میں اعلیٰ ترین افراد وہ ہیں کہ جو اپنے عمل کو مخلصانہ انجام دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفتان لا يقبل اللہ سبحانہ الاعمال الا بہما التقى والاخلاص، یعنی اللہ کسی کے بھی اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے اندر دو صفتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ یہ اس عمل کرنے والے کے اندر جب تک کہ دو صفتیں نہ ہوں گی اللہ اس کا عمل قبول نہیں کرے گا۔
ایک ہے تقوی پرہیزگاری یعنی محرمات سے پرہیز کرنے والا، اور دوسرا ہے اخلاص. عمل میں جب تک کہ یہ دو چیزیں نہ ہوں گی جب تک جو ہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. صفتان لا يقبل اللہ سبحانہ الاعمال الا بہما التقوی والاخلاص، یعنی عمل کے اندر جب تک کہ تقوی اور اخلاص نہیں ہوگا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اکثر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اعمال کو انجام دیتے ہیں، واجبات بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ محرمات بھی انجام دیتے ہیں، مستحبات بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے ہم مکروہات بھی انجام دیتے ہیں، ہم اپنے فرائض بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے حرام کام بھی ہم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک کہ انسان اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائے گا، عمل اس کا جو ہے آگے نہیں بڑھنے والا ہے. عمل انسان کا آگے بڑھنے والا نہیں ہے. خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بالاخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین، مومنین کے جو مراتب بڑھتے ہیں، جو درجات بڑھتے ہیں، وہ ان کے اخلاص کی بنا پر بڑھتے ہیں. جس کا جیسا اخلاص ہوتا ہے، جس کے اندر جتنی پاک نیتی ہوتی ہے، جس کا جتنا خیال اللہ کا رکھتا ہے، یعنی انسان اللہ کے لیے کام انجام دیتا ہے، اتنا ہی اس کی جو ہے فضیلت ملتی ہے. اب دیکھیں ایک ہی صف کے اندر 20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا اخلاص الگ الگ ہے. کسی کا 10% ہے، کسی کا 20% ہے، کسی کا 40% ہے، کسی کا 50% ہے، کسی کا 80% ہے. تو جس کا جیسا اخلاص ہوگا اس کا عمل ویسے ہی قبول کیا جائے گا. اور اخلاص میں ایسا نہیں ہے کہ اگر تھوڑا اخلاص ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا، نہیں، تھوڑا اخلاص بھی ہے تو وہ بھی اپنا اثر کرے گا. یعنی اس کے درجات ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس وہ اخلاص نہ ہو جو ایک مرد مومن کے پاس ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. تو اخلاص کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. اگر اخلاص ہوگا تو عمل قبول ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو عمل قبول نہیں ہوگا. کہتے تصفیۃ العمل اشد من العمل، یعنی اخلاص کا ہونا خود عمل سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے. یعنی جو انسان عمل انجام دے رہا ہے اس سے کہیں زیادہ بافضیلت وہ اس کا اخلاص ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. ہماری نگاہ ہمارے عمل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری نگاہ ہمارے اخلاص پر ہونا چاہیے. عمل ہو سکتا ہے ہمارا کم ہو، لیکن اخلاص ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم بہت ہی تھوڑا عمل انجام دیتے ہوں، کار خیر ہم نے تھوڑا کیا ہو، عمل خیر ہم نے تھوڑا کیا ہو، لیکن ہمارے اندر اخلاص پایا جاتا ہے. ہم قرب الہی کے لیے کرتے ہیں، ہم رضائے پروردگار کے لیے کرتے ہیں، ہم خوشنودی پروردگار کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ہمارا تھوڑا عمل بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. اور اگر گناہ جو ہے ہمارے پاس اعمال کا جو ہے انبار لگا ہوا ہے، لیکن ان اعمال کے انبار کے اندر اخلاص کی کوئی کیفیت نہیں پائی جاتی، کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اخلاص جو ہے ایمان کو عظمت عطا کرتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان اخلاص سے عمل کو انجام دے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس دنیا کے اندر کیا فائدہ ہوگا. اگر کوئی انسان مخلصانہ طور پر خالصتاً لوجہ اللہ، پاک نیتی کے ساتھ صرف اللہ کے لیے، صرف رضا الہی کے لیے کام کو انجام دیتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ اسے اتنا رزق دے گا، اتنا رزق دے گا کہ وہ مطمئن ہو جائے گا. اللہ اتنا اسے رزق دے گا کہ وہ مطمئن ہو جائے گا. اور دوسری چیز کیا دے گا، رضا الہی اسے اتنا حاصل ہو جائے گی کہ وہ رضا الہی اس کے نجات کے لیے کافی ہوگی، یعنی اللہ اسے راضی ہوگا. تو یہ دو فائدہ ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخلاص کا دشمن کیا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اخلاص کو ضائع کر دیتی ہیں، جو اخلاص کو آنے نہیں دیتی ہیں ہمارے اندر. عمل ہے اخلاص نہیں ہے، نماز ہے اخلاص نہیں ہے، روزہ ہے اخلاص نہیں ہے. تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر ہم مخلص نہیں ہو پاتے عمل کے اندر. تو جو چیز جو ہے اخلاص کی دشمن ہے وہ ہے ریاکاری.
دکھاوا، شوبازی، کسی کی تعریف کا انتظار کرنا، کسی کے اپریشیٹ کرنے کا منتظر رہنا، یہ جو ہے اخلاص کے جو ہے دشمن ہے۔ اگر انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہے اور اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اس کا مطلب اس کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کام کو انجام دے رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ لے تو یہ اخلاص کے منافی ہے، یعنی اخلاص اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس انسان کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے، وہ اپنا دل اور اپنا دماغ، اپنا ذہن پاک و پاکیزہ نہیں کر سکتا ہے کہ جو دنیا طلب ہو، ہم وقت دنیا کی طلب کے اندر بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو، اور ہمیشہ دنیا کے حصول کی خاطر وہ اپنا وقت جو ہے صرف کر رہا ہو، ایسے شخص کے اندر جو ہے وہ اخلاص پایا نہیں جاتا ہے۔ وہ صرف ایک اپنا فریضہ انجام دے دے گا تاکہ یہ کام چھوٹنے نہ پائے، لیکن اخلاص اس کے اندر نہیں ہوگا۔ حب دنیا اور اخلاص اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، طلب دنیا اور اخلاص اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ غیر ممکن چیز ہے کہ ایک انسان جو ہے دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر پوری سرعت کے ساتھ، پوری دوڑ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ لگا رہے اور ساتھ میں چاہے کہ وہ ہم عمل اخلاص بھی انجام دیں، غیر ممکن ہے چیز۔ چونکہ مادیت جتنا زیادہ ہوتی ہے معنویت اتنا کم ہو جاتی ہے۔ معنویت اور روحانیت لانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مادیت کو کم کرنا پڑتا ہے۔ جتنا مادیت کو کم کرتے جائیں گے روحانیت آپ کے اندر بڑھتی جائے گی، معنویت آپ کے اندر بڑھتی جائے گی۔ آپ صبح کی نماز پڑھیں گے، دوپہر کی نماز کے عادی ہو جائیں گے، پنجگانہ نماز کے عادی ہو جائیں گے، پھر نوافل پڑھنے لگیں گے، پھر تعقیبات میں اضافہ ہوگا، پھر قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر نماز شب بھی ہوگی، پھر زیارت میں اضافہ ہوگا، پھر مناجات بھی ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی مادیت کم ہوگی۔ اگر مادیت زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پنجگانہ نماز کے آپ عادی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر اتنا اخلاص نہیں پایا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں یہ چیز ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھا، مادیت اور معنویت ایک ساتھ نہیں چل سکتی کبھی بھی۔ ایک چیز کو آپ کو ہلکا کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے معنویت بڑھانا ہے اور آپ کے اندر روحانیت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو مادیت کم کرنا ہوگی، اور اگر مادیت بڑھا لیا ہے تو پھر معنویت پیدا ہونا مشکل ہے۔ تو یہ دنیا طلبی، حب دنیا جو ہے اخلاص کو بھگا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جو مخلص افراد کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے وہ ہے شیطان۔ حالانکہ شیطان نے کہا ہے کہ ہم مخلصین کو نہیں بہکا پائیں گے، اللہ سے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم میں بیٹھ جائیں گے اور لوگ تیرے بندوں کو بہکائیں گے الا المخلصین، مگر ان کو نہیں بہکا پائیں گے جو مخلص ہیں۔ پھر بہکاتا کیسے ہے؟ مخلص اپنے کام کو خلوص سے انجام دے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسے شیطان غافل کر دیتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے مخلصانہ انجام دیا ہے، پھر کسی کام کے ذریعے سے اس سے ایسا کام کرواتا ہے، ایسی بات کہلواتا ہے کہ اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلے غافل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس عمل کو ضائع کرواتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نماز کے وقت شیطان آپ کو بہکائے گا، نہیں، پہلے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اچھے سے وضو کریے، آپ ٹھیک ٹھاک نماز پڑھ لیجیے، آپ نے نماز پڑھ لی، وضو کر لیا اچھے سے، مخلصانہ طور پر آپ نے کام کو انجام دیا، تلاوت بھی کیا، سورہ بھی پڑھا، دعا پڑھی، مناجات بھی پڑھی، سب کچھ اچھے سے انجام دیا، لیکن باہر جانے کے بعد آپ کو ایسا غافل کر دیا کہ آپ یہ بھول گئے کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، اور آپ نے غفلت کی بنا پر ایسے کام کہے اور ایسے کام کیے، ایسی باتیں کی کہ جو آپ کے عمل کو ضائع کر دیں۔ یہ شیطان کرتا ہے۔ تو مخلص افراد بھی تڑپتے رہتے ہیں، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ہے ان کے لیے خطرہ ہے، تو اسی بات کا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان غافل کر کے ہمارے اعمال کو خراب نہ کر دے۔ تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے کہ شیطان ہمیں بہکا نہ دے۔ معلوم ہے کہ جو ہے نماز پڑھی ہم نے، باہر جا کے ہم نے روا روی کے اندر، باتوں کے اندر ہم نے غیبت کر دیا۔ ہمارے نماز کے اندر کوئی جو ہے کمی نہیں تھی، اخلاص کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہم نے جا کے باہر جھوٹ بول دیا، ہم نے جھوٹی گواہی دے دیا،
ہم نے کسی مومن کا دل دکھا دیا تو یہ ہمارے عمل کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو یہ غافل کر کے شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ بہکا دیتا ہے. اس کے علاوہ مخلص انسان کی پہچان کیا ہے؟ یعنی ایک انسان جو مخلص ہوتا ہے اس کی پہچان کیا؟ اگر آپ کو دنیا کے اندر دیکھنا ہے کہ کون مخلص ہے، کون اخلاص رکھتا ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں مخلص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی دوستی اور دشمنی کو اللہ کی ذات کو معیار بناتا ہے. یہ کسی کو دوست رکھتا ہے تو اللہ کی بنا پر، کسی سے دوستی کرتا ہے تو اللہ کی بنا پر، اور کسی کو دشمن رکھتا ہے تو اللہ کی بنا پر. یعنی اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ پروردگار کی ذات ہوتی ہے. یہ ہمارا دشمن اس لیے نہیں کہ اس نے ہمیں ستایا ہے، یہ ہمارا دشمن اس لیے ہے کہ یہ خدا کا بھی نہیں ہے. یہ ہمارا دوست اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا فرمانبردار ہے. یہ اس لیے دوست نہیں کہ اس نے ہمیں پیسے دیے ہیں. تو انسان کی دوستی اور دشمنی کا معیار پروردگار کی ذات اگر ہوتی ہے تو اس کے مخلص ہونے کی علامت ہے یہ. ورنہ ہمارے جو ہے درمیان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دوست رکھتے ہیں تو اپنی ذات کی بنا پر، اپنے مفاد کی بنا پر، اپنے فائدے کی بنا پر. ہم کسی دشمنی رکھتے ہیں تو اپنی وجہ سے، یہ چونکہ اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، اذیت پہنچائی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ذات کو نکال کر کے، ہماری ذات ہے کیا چیز، ہماری حیثیت کیا ہے، تو اگر ہم اپنی دوستی دشمنی کو معیار جو ہے پروردگار کی ذات کو بنائے اگر ہم، تو یہ ہمارے اخلاص کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی جانب سے اسے عطا ہوتا ہے، جو ملتا ہے، اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تڑپتا نہیں ہے کہ اور مل جائے، پریشان نہیں ہوتا ہے کہ اور ملنا چاہیے، بلکہ جو چیز اللہ کی جانب سے مل جاتی ہے اتنا مخلص ہے، کہتا ہے یہی ہمارا حصہ تھا جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اگر آج ہمیں 10 روپے ملے ہیں تو یہی ہمارا حصہ تھا، 100 روپے ہمارا حصہ تھا ہی نہیں. اگر ہمیں اللہ نے 100 روپے آج دیے ہیں تو یہی ہمارا حصہ تھا، پروردگار نے ہمارے لیے یہی حصہ قائم کیا تھا، لہذا اس نے ہمیں دے دیا ہے. تو رضا الہی کے اوپر راضی رہنا، امر پروردگار کے اوپر راضی رہنا، یہ اخلاص کی علامت ہے. اس کے علاوہ عبادت جب بھی انجام دیتا ہے تو قرب الہی کے لیے انجام دیتا ہے، باقی کچھ بھی اس کے ذہن کے اندر تصور نہیں آتا ہے. یہ اخلاص کی علامت ہے. اس کے علاوہ اجر کی امید، اپنے عمل میں اجر کی امید سے پروردگار سے رکھتا ہے، کسی بندے سے نہیں رکھتا ہے. ہم اگر کسی کو 1000 روپے اگر دے دیتے ہیں، دوسری اگر ملاقات ہوتی ہے، اگر اس نے سلام نہیں کیا یا دے کر کے نہیں مسکرایا تو آئندہ کے لیے وہ محروم ہو جاتا ہے. وہ کیونکہ ہمیں امید رہتی ہے کہ وہ ہمیں سلام کرے گا، بھی مصافحہ کرے گا، بھی اچھے سے ملے گا، اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ اچھا ہوگا کیونکہ ہم نے پیسے دیے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جن کی نگاہ بندے پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مخلص ہوتا ہے تو وہ کسی کو دے کر کے اس کی نگاہ پروردگار پر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دے گا. اگر وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کی نگاہ پروردگار پر ہوتی ہے کہ وہ ہمیں عطا کرے گا. بندے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہوتا بندے کو، بلکہ وہ ذریعہ سمجھتا ہے کار خیر کا. اس کے علاوہ ایک مخلص کی جو ہے علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شہرت طلبی کا خواہاں نہیں ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ مشہور ہو جائے، وہ بہت زیادہ فیمس ہو جائے، وہ ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف ہو، ہر ایک جو ہے اسے پسند کرتا ہو. ضروری تو نہیں ہے، ہر انسان ایسا نہیں. اگر کسی کے اندر یہ شہرت طلبی کا مادہ پایا جاتا ہے اور کثرت سے پایا جاتا ہے تو اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. شہرت طلبی، مشہور جو اللہ کرتا ہے، مشہور اللہ کرتا ہے. محمد عربی کتنا منکسر مزاج تھے، کتنا تواضع پایا جاتا تھا، کتنا جھک کے ملتے تھے لوگوں سے، لیکن کیا کہا اللہ نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر تمہارے ذکر کو، تمہاری یاد کو ہم بلند کریں گے. تو محمد عربی کو بلند کرنے والا کون ہے؟ پروردگار ہے. تو ہم اپنے کام کو انجام دیں، شہرت دے گا تو پروردگار دے گا، ہمیں اس کے بارے میں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی کام، یہ مخلص جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو شور شرابہ نہیں کرتا ہے، ہلڑ ہنگامہ نہیں کرتا ہے، اعلان نہیں کرتا ہے، سب سے بیان نہیں کرتا، نہ کرنے سے پہلے اور نہ کرنے کے بعد، چونکہ یہ معاملہ اس کا پروردگار کا ہے.
کسی بندے سے کیا تعلق اس کا؟ پہلے کہے گا تو کیا فائدہ ہوگا، بعد میں کہے گا تو کیا فائدہ ہوگا بندے کا؟ بہت زیادہ ہوگا تو جملہ بول دے گا تعریف کے۔ لیکن ہاں اس کے اندر گنجائش یہ کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو آپ کار خیر کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے دوست سے کہیں گے تو وہ بھی انکریج ہو کر کے اس کام کو انجام دے گا، تو آپ اس نیت سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس لیے بیان کریں اس سے تاکہ وہ بھی اس کے اندر حصہ لے۔ مثلا آپ نے جو ہے یہ سوچا کہ آپ کسی غریب آدمی کو 10 آدمی کو کھانا کھلائیں گے، آپ نے کسی دوست سے کہا کہ بھائی ہم تو ارادہ رکھتے ہیں 10 آدمی کو کھانا کھلائیں، اس نے کہا بھائی 5 آدمی کا ہماری طرف سے بھی، تو اس کا مطلب فائدہ ہوا کار خیر کے اندر۔ تو اگر اس غرض سے اگر آپ نے کہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف جو ہے تعریف لینے کے لیے کہا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مخلص جو ہے وہ کام کو بار بار انجام دیتا ہے اور کار خیر میں جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے فوراً انجام دیتا ہے۔ جو کار خیر کی مدت بہت کم ہوتی ہے، شیطان ہمہ وقت لگا رہتا ہے کب اسے بہکا دے، لہذا کار خیر کی نیت جیسے ہی کریں کوشش کریں فوراً سے انجام دینے کی۔ لہذا یہ تعلیمات ہیں ائمہ معصومین کی کہ عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص عمل کا زیور ہے، اخلاص مومن کا زیور ہے، اخلاص قرب الہی کا ذریعہ ہے، اخلاص وسیلہ نجات ہے، اخلاص کے ذریعے سے ہمارے عمل مقبول ہوتے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارہا بحق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پانے والے بحق محمد و آل محمد ہمارے دلوں کو علوم اہل بیت سے مالا مال فرما دے۔ بارہا بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔